خدا کا لفظ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اسے اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، کہ اس نے اپنا یہ نام خود رکھا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم قل هو اللہ احد اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ اللہ پکارو، اللہ بولو، اللہ لکھو، اس کی عادت ڈالو، عادت ڈالو، عادت ڈالو۔ وہ اللہ جو سب پہ قادر، کوئی اس پہ قادر نہیں، جو سب پہ غالب، کوئی اس پہ غالب نہیں، جس کا چاہا پورا ہوتا ہے اور کسی کا اس کے بغیر چاہا پورا نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان، جو چاہا ہو گیا، کما شاء کان، جیسے چاہا ویسے ہو گیا، علی الوقت الذی شاء، جس طرح جس وقت میں چاہا ویسے کیا اور ہوا، فی الوجہ علی الوجہ الذی شاء، جس طریقے پر چاہا ویسے کیا، فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہا اس وقت میں کیا، فما من غیر زیادہ، اس میں زیادتی کوئی نہیں کر سکتا، ولا نقصان، اس میں کمی کوئی نہیں کر سکتا، ولا تقدم، پہلے نہیں کوئی کر سکتا، ولا تأخر، پیچھے نہیں کوئی کر سکتا، ایک ہی تو ہے جس کے آگے حل تعلم لہ سمیہ، اللہ اعلان، ہاں بھائی بولو، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ حل تعلم لہ سمیہ، آسمان والے بولو، حل تعلم لہ سمیہ، زمین والے بولو، مشرق والے بولو، حل تعلم لہ سمیہ، مغرب والے بولو، حل تعلم لہ سمیہ، شمال والے بولو، حل تعلم لہ سمیہ، جنوب والے بولو، حل تعلم لہ سمیہ۔ کوئی ہے اس کے برابر؟ کوئی ہے اس کی ٹکر کا؟ کوئی ہے اس کا مثل؟ کوئی ہے اس کی شبیہ؟ کوئی ہے اس کا ہمسر؟ نہیں نہیں نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں پر بھی اللہ کی بادشاہی، زمینوں پر بھی اللہ کی بادشاہی، نوریوں پر بھی اللہ، ناریوں پر بھی اللہ، خاکیوں پر بھی اللہ، ہوائی خلائی پر اللہ، رینگنے دوڑنے والوں پہ اللہ، تیرنے پھنکارنے والوں پہ اللہ، سب پہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اس اللہ نے ایک معیار بنایا۔ کامیاب کسے کہتے ہیں؟ ناکام کسے کہتے ہیں؟ اب امتحان میں پاس ہونا کامیابی ہے، اور امتحان میں فیل ہونا نہ۔ یہ وہ بچے بیٹھے ہیں جو امتحان میں پاس ہو گئے، آج ان کو سند مل جائے گی، جو پاس نہیں ہوئے ان کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے امتحان کیا رکھا ہے؟ کس پر جا کر وہ کامیاب کرے گا؟ دولت آنے پر، یا فقیر ہونے پر، سید قریشی ہونے پر، یا پٹھان راجپوت ہونے پر؟ کس پر ناکام کرے گا؟ مال پر، فقر پر؟ یہ ساری باہر کی چیزیں ہیں۔ کامیابی بھی اندر ہے، ناکامی بھی اندر ہے۔ اللہ کو جانو اللہ کے واسطے۔ ہمارے مدرسوں میں بھی اللہ قانونی طور پہ جانا جاتا ہے، اللہ کو عشق کے انداز میں نہ پڑھا گیا نہ پڑھایا گیا۔ سکھ ریت روش منصورینو، خواجہ غلام فرید یاد آتے ہیں۔ سکھ ریت روش منصورینو، ٹھن ٹھپ رکھ کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتابے۔ ہم اللہ کو قانونی طور پہ جانتے ہیں، اللہ کو دل کی آنکھوں سے نہیں جانتے، دل کی دھڑکنوں میں اللہ نہیں بستا،
دل کی دھڑکنوں میں کتنے اور نقشے ہیں جنہوں نے دل کو باندھا، پکڑا، جکڑا اور گندا کر دیا، غلیظ کر دیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ دل لے کر مر گئے۔ اور یہ آیت مجھے کبھی کبھی ہلاتی ہے جب کبھی تصور بنتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میرا بندہ صرف تیرا پیپر نہیں دیکھوں گا، تیرے دل کے اندر بھی دیکھوں گا کہ اندر کسے بٹھا کے لائے ہو۔ ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تیرے اندر کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، تیرے سینے میں کیا ہے، کس کی یادوں سے اسے آباد کیا تھا، کس کے لیے آہیں بھرتے تھے، کس کے لیے آنسو بہاتے تھے، کس کے لیے تڑپتے تھے، بے قرار ہوتے تھے، وہ کون تھا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اندر بھی دیکھوں گا کون ہے۔ یہ قیل و قال میں اللہ نہیں آتا، اللہ کو لینے کے لیے قرآن کی زبان ہے، قرآن کا نغمہ ہے، ایمان کی زبان ہے۔ اللہ سے تعلق بناؤ تاکہ اس کی بات کا وزن پیدا ہو۔ سارا قرآن پڑھ کے سنا دو، 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، 1 انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں کہ اللہ کا پتہ کوئی نہیں۔ جن کا پتہ ہوتا ہے ان کے لیے سجدہ کرنے کو بھی تیار ہیں، ان کے لیے غیرت کے سودے کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اس کا پتہ نہیں وہ کون ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو، اگر ان کا پتہ ہوتا تو آج امت اس حال میں ہوتی جو ہو رہا ہے۔ اس اللہ نے کامیابی کا معیار بنایا، وہی سچا معیار ہے۔ اس نے ناکامی کا معیار بنایا، وہی سچا معیار ہے۔ جو اس پہ تلے گا وہ کامیاب ہے، جو اس پہ نہیں تلے گا وہ ناکام ہے۔ آخری فیصلہ میرے اللہ کا ہے۔ یہ کائناتی نقشہ ٹوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ یہ ایسی ہیبت ناک آیات ہیں، ہلا دیں تو میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ یہ سب قیامت کو بتا رہی ہیں۔ قیامت کہ جس دنیا کی پوجا کر رہے ہو، جس پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کر رہے ہو، جس کرسی اقتدار کے پیچھے، جس دھن دولت کے پیچھے، جس ڈالر پاؤنڈ یورو کے پیچھے، جس سونے چاندی کے پیچھے تم نے دین بھلایا، اللہ کو بھلایا، اس کے حبیب کو بھلایا، جنت کو بھلایا، جہنم کو بھلایا، وہ بتا رہا ہے، وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ پانے والا بھی کھو دیتا ہے موت پر، اور کھونے والا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، میرے اللہ کی سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ میری نظر سے نہیں کوئی ایسا مضمون گزرا جس پر اللہ نے اتنا زور دیا ہو جتنا اس مضمون پہ زور دیا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ کہ انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے اثر لیتی ہے، جو سنتی ہے اثر لیتا ہے، انسان کان سنتے ہیں اثر لیتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے اثر لیتا ہے، مشاہدہ دل پر چھا جاتا ہے، اور غیب کو دل پر میں لانے کے لیے کہاں سے لاؤں علی جیسا ایمان؟ لو کشف الغطا مزددت ایمانا۔ حضرت علی نے فرمایا میری آنکھوں سے آخرت کا پردہ ہٹ بھی جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بغیر دیکھے
میرا اللہ اس مضمون پر کامیاب کون سی عورت ہے، کامیاب کون سا مرد ہے، ناکام کون سی عورت ہے، ناکام کون سا مرد ہے؟ یہ مرد عورتوں کے لیے ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانہ ہے۔ اللہ کے واسطے سمجھو کہ میرے رب نے کتنی طاقت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا ہے۔ توحید بھی بڑی بیان کی ہے، رسالت بھی بڑی بیان کی ہے، آخرت بھی بڑی بیان کی ہے، پر جو کامیابی ناکامی میں اللہ تعالیٰ نے رنگ بھرا ہے اور جو زور دکھایا ہے، مجھے نہیں لگتا کسی اور مضمون پہ اتنا پریشر ڈال کے بیان کیا ہو سکتا ہے ہو، میں کوئی بڑا عالم نہیں، میں صرف جو میں نے مطالعہ کیا میں اس کے مکلف ہو کر بتا رہا ہوں، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم سے۔ ہماری پنچایتوں میں قسم اٹھائی جا رہی، جب قسم اٹھائی گئی تو جھوٹا بھی سچا ہو گیا۔ اچھا بھائی تیرا معاملہ اللہ کے سپرد، چونکہ تو نے قسم اٹھا دی، قسم اٹھوائی جاتی ہے، بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، قسم اٹھائی جاتی ہے، شک دور کیا جاتا ہے، گواہ موجود کوئی نہیں، قسم اٹھائی جاتی ہے، بات میں وزن پیدا کر کے قسم کو گواہوں کی جگہ کھڑا کر کے اس قسم اٹھانے والے کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے، جھوٹ سچ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، اور اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ لیکن پنچایتی فیصلے جو ہماری پنچایتوں میں ہوتے ہیں، قسم پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ شک کو دور کرنے کا ذریعہ، یہ بات میں وزن پیدا کرنے کا ذریعہ، یہ گواہوں کے قائم مقام۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کے شروع میں اعلان کر دیا میری کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ میرا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ فیصلہ کن قول ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا بول سچائی میں عدل میں پورا اتر چکا ہے۔ لا مبدل لکلمات، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ خود نہیں بدلتے، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا، انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، اس سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا، کوئی چیز ڈھال نہیں سکتا۔ تورات چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی، زبور ویسے ہی مٹ گئی، انجیل چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی۔ میرے اللہ نے کہا کوئی قرآن بدل کے دکھا دے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اسے بدل کے دکھا دے۔ نہیں نہیں نہیں، پہلی کتابیں کتاب